بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ کلاس اسلامیات، میقات سوم با، پیج نمبر 17۔ میرے عزیز طلبہ، چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں، کل آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ آج حدیث، سو کر اٹھنے کی دعا اور اسماء حسنہ یاد کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ کل جو دعائیں، جو کلمات آپ کو یاد کرنے کے لیے دیے گئے تھے، آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ پہلے انہی کلمات کو دہرا لیجیے اور پھر آگے دیکھیے۔ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے، اللہ کی پاکی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو تمام عیوب سے، تمام کمیوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی تمام خوبیوں کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، وہ ہر عیب سے، ہر کمی سے، نقص سے پاک ہے۔ والحمد للہ، اور تمام خوبی اللہ کے لیے، یعنی والحمد للہ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ جتنی خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ ہی کو زیبا ہے، اللہ ہی کی ذات تعریف کے لائق ہے۔ ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے۔ اس لیے صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ ہی کی بندگی کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی نے ہم کو بنایا ہے، اللہ ہی نے ہم کو زندگی دی، یہ صحت و تندرستی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آج جو ہم یاد کر رہے ہیں، یاد کرنے کے لیے، بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور یہ دل و دماغ، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے بندگی بھی کس کی جائے گی؟ اللہ ہی کی جائے گی۔ واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے جب ہم ان کلمات کو پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ ان کا ورد کریں گے، تو اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی دل کے اندر بیٹھ جائے گی، اور جب اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی ہمارے دل کے اندر ہوگی تو پھر اچھے کام کرنا آسان ہو جائیں گے۔ خاص موقعوں پر کہے جانے والے کلمات، اونچی جگہ پر چڑھیں تو کہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بلندی پر کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ نیچے اترتے ہوئے کہیں سبحان اللہ، کہ اللہ ہی کی ذات پاک ہے، نہ کوئی اللہ سے بڑا ہو سکتا۔ انسان کتنی ہی بلندی پر چلا جائے، اس کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔
بلکہ جو بلندی وہ حاصل کر رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا کرم ہے۔ تو جب ہم کسی اونچی جگہ پر چڑھیں گے، چاہے زینے پر چڑھ رہے ہوں، چاہے کسی دوسری اونچی جگہ پر، چاہے ہمیں تعلیمی اعتبار سے بلندی حاصل ہو رہی ہو، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے۔ کسی کام کو کرنے کا ارادہ ظاہر کریں تو کہیں انشاءاللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، میں فلاں کام کروں گا انشاءاللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کل بھی آپ کو یاد کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ آج آگے دیکھیے حدیث، من غشنا فلیس منا۔ کیا ہے حدیث؟ من غشنا، دیکھیے اس کے ہجے دیکھ لیجیے، میم نون زبر من، غش غین شین زبر غش، من غش، شین زبر شہ، من غش، نون الف زبر نا، من غشنا، فا زبر فا، لی لام یا زبر لی، فلی، سا سین زبر سا، فلیس، من میم نون زیر من، نون الف زبر نا، منا، من غشنا فلیس منا۔ یہ حدیث یاد کرنی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، یعنی اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ اس لیے مسلمان کا کام کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے ایک اچھا انسان ہونا، اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کیجیے۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ اس سے عام مخلوقات کو فائدہ پہنچے گا۔ دعا آگے دیکھیے، دعا سو کر اٹھنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ دیکھیں دھیان سے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ نیند ایک موت ہی ہے۔ جس طرح انسان مرنے کے بعد بالکل غافل ہو جاتا ہے، اسی طرح سے سونے کے بعد بھی بہت ساری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں موت کے بعد یعنی سو کر اٹھنے کے بعد، سونے کے بعد بیدار کیا، جگایا، اور ہمیں ایک روز کہاں جانا ہے؟ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے جب ہم سونے کے لیے بستر پر لیٹیں تو اس دعا کو زور سے پڑھیں تاکہ گھر میں دوسروں کو بھی سن جائے، اور دوسروں کو بھی آپ کی آواز سن کر یاد آ جائے کہ ہاں دعا بھی پڑھنی ہے۔ آپ کے والدین بھی خوش ہو جائیں اور اللہ بھی خوش ہو جائے۔ والدین بھی خوش ہو جائیں کہ دیکھو ہمارا بیٹا بیٹی دعا پڑھ رہے ہیں، اور ان کو بھی اس کی وجہ سے پڑھنا یاد آ جائے۔ اس لیے جب ہم دعا پڑھیں تو اپنے بستر پر لیٹ کر تھوڑا آواز سے پڑھیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ آگے دیکھیے،